محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار بہار اندر بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی بڑی مایوس تھی دائی علیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی علیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی بڑی مایوس تھی دائی علیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نازہیر ان کا میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نازہیر ان کا کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی ضرور حاجی صاحب ضرور بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو
انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آستاں پر تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستاں پر تیرے سر ہو اجل آئی ہو، ارے اے جان جہاں، ارے اے جان جہاں، تو بھی تماشائی ہو، ارے اے جان جہاں، تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، یہی منظور تھا کس قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے، ایسے یکتا کے لیے، ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے، ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد آخری مثال، کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ پھیلانے سے پہلے نبی کا ہو، ہاتھ پھیلانے سے پہلے نہ کبھی بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری،
مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ شہادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو حق مدی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ماشاءاللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی سب تعریف بے شک جس نے یہ ساری کائنات سبحان اللہ جس رب ذوالجلال کی قبضہ و قدرت کے اندر ہر شے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی ہو کر رہتا سبحان اللہ ہماری مرضی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ انسان بہت بڑی بڑی پرانے 100 سال کی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وما تشاءون جو میں چاہوں گا وہ وہی ہوگا سبحان اللہ یہ ہے اللہ کی سبحان اللہ اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے 10 ڈاکٹر ان کے سروں کے اوپر کھڑے ہیں لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے نہ ڈاکٹروں کو دیکھنا ہے نہ کسی اور سبحان کو اللہ جو ہم نے زندگی کسی کی لکھی ہے وہ ہم نے پوری دینی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب وقت کسی کا آ جائے پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں سبحان اللہ نو ڈیلے دا اونلی ون مومنٹ بے شک ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں جب ہمارا فیصلہ آتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا پیارا جا رہا ہے اور تم روک نہیں سکتے یہ قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا لو ون پیارا دوست ماں باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے
فرشتہ ہاتھ ڈال چکا ہے، اب اس کی جان تڑپ رہی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک یہ ہے رب ذوالجلال کے سبحان تیری قدرت سب تعریف ہے اس اللہ کی۔ سب تعریف درود و سلام جس کا یہ چرچا زمینوں پر ہو رہا ہے، آسمانوں پر جس کا چرچا ہو رہا ہے، کائنات کے اندر جس کا چرچا ہو رہا ہے، اور 1500 سال سے 1500 years have been the امت محمدیہ celebrating birthday of the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1500 سال سے جس ہستی کا ذکر کسی کا اتنا ذکر نہیں، حضرت نوح بھی آئے، بڑی لمبی عمر پائی، لیکن اتنا ذکر آسمانوں پر اس کا ذکر، زمینوں پر اس کا ذکر، جنت میں اس کا ذکر، اور جنت کے محلات پر، جنت کی دیواروں پر، عرش پر، کرسی پر، لوح پر محمد کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں پر فرمایا حبیب میرا اور تیرا ہی نام چلے گا، قیامت تک یہ تو ہوگا یہ میں کسی اور کا نہیں ذکر ہوگا، میرا ذکر ہوگا اور تیرا ذکر ہوگا۔ اس کا ذکر نہ کرے، اس کا برتھ ڈے نہ منائے، اس کا جشن نہ منائے تو کس کا منائے؟ وہی تو ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ملنا ہو محمد کو مل لو، سبحان اللہ مجھے دیکھنا ہو میرے رسول کو دیکھ لو۔ من رآنی فقد رأى الحق، رب ذوالجلال کا رسول فرماتا ہے رب کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھ لو، میں رب کا جو ہے وہ دلیل ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے دیکھو تو یہ سمجھو کہ تم نے رب کو دیکھ لیا۔ یہ شان اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، محمد عربی کو یہ شان عطا کی۔ حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی حضرت عامرہ کے گھر کے اندر، تو میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس لیے کہ یہ شان صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس رات کے اندر، جس رات our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was coming، اور اللہ نے آسمان کے تمام سٹارز کو حکم دیا کہ میرے محمد کے دروازے پر چلے گا اور اس سے جا کر کسی اور کو یہ شان نہیں۔ تمام آسمان کے سٹارز اس رات جہاں محمد کی تشریف آوری ہونی تھی، آمینہ کے بطن اطہر سے ایک نورانی شکل کے اندر، ایک خوبصورت بشری تقاضوں کے اندر جو شخصیت تشریف لا رہی تھی، رب نے آسمان کے تمام سٹارز کو حکم دیا، فرمایا کہ سلوٹ، کوئی بادشاہ آتا ہے تو کہتے 21 توپوں کی سلامی، یہاں 21 نہیں ہے، زمین بھی سلامی دے رہی ہے، آسمان بھی سلامی دے رہا ہے، لوح و قلم بھی سلامی دے رہا ہے، آسمان کا سارا، آسمان کا جتنا بھی ہے وہ تمام کے تمام آسمان کے سٹارز وہ تمام محمد کے دروازے پر کھڑے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا تمام نبیوں کی بیویاں ازواج مطہرات حضرت آدم سے لے کر حضرت جتنے بھی ہیں حضرت ابراہیم تک، جتنے بھی پیغمبر تھے سب کی بیویاں جو ہے وہ حضرت آمنہ کے دروازے پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کتابیں حدیثیں، ایک حدیث تمام کتب حدیث کے اندر یہ الفاظ جمع ہے، اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو یہ کہا جاؤ محمد آ رہا ہے، اس کی ماں کو سلامی دو۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے، کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں پر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ
मरहबा मरहबा अहलम व सहलम मरहबा या हबीबी या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा। तेरी आमद क्या बात है, सारे जहां को खुशियां नसीब हुई, सारे जहां को बरकतें नसीब हुई है। मोहम्मद अरबी का पहला कदम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो पहला कदम है, सारी जिंदगी बाकी है। वजूद मसूद की अलग है। उंगली का इशारा करे तो चांद के टुकड़े कटा दे, उंगली का इशारा करे तो सूरज को वापस पलटा दे, उंगली का इशारा करे तो दरख्त जुड़े हुए मोहम्मद के कदमों में आकर सजदा कर। उसका पहला कदम जमीन पर आ रहा था, फरमाया हबीब तू अपना पहला कदम जमीन पर रख, हम सारी कायनात को तोहफा अता करेंगे। नाम बोला क्या, फरमाया कि आदम से लेकर ईसा तक जलीलुल कदर पैगंबर आए, मेरे मानने वाले, तौहीद का प्रचार करने वाले, लेकिन हमने जमीन को इतना ही प्योरीफाई किया जिस जगह पर वो नमाज पढ़ते थे वही जगह, लेकिन तेरा कदम लगेगा पूरी जमीन पाक कर देगा। अब हमने यहाँ नमाज पढ़ी, मस्जिद नहीं है, लेकिन ये नमाज, ये जगह पाकीज़गी, मोहम्मद के पहला कदम जमीन पर रखा, रब ने सारी कायनात को एक गिफ्ट अता किया, फरमाया सारी जमीन पाक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता। हज़रत नबी अकरम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या उसका किस अदा का जिक्र किया, किस बात का जिक्र किया जाए। वो अल्लाह का यूनिक, अल्लाह का इनौन मुनफरिद पैगंबर है, यूनिक पैगंबर है, सारी कायनात से मुनफरिद है। जब वो आसमानों पर गया तो कहा मौला आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीरुल्लाह बनाया है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा करीमुल्लाह को जो है वो अपना कलाम बख्शा, मुझे क्या दिया। यार यारों से तकाजा करते हैं ना, कोई बंदा हम तकाजा नहीं कर सकते अल्लाह से, तकाजा करना ये हमारे बस में नहीं, लेकिन जो यार हो वही तकाजा करता। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा युजादिलूना, इब्राहिम भी मुझसे झगड़ता है और मूसा भी झगड़ता है, कोई झगड़ सकता है अल्लाह से। फरमाया कि ये दोनों मुझसे झगड़ा करते हैं। झगड़ा कौन करता है? जो यार हो। जो यारी ना हो ना, झगड़ा नहीं होता। तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि मूसा भी झगड़ा करता है और इब्राहिम भी मुझसे झगड़ा करता है, और रब्बे जुल जलाल फरमाते ये मेरे महबूब है, मैं इनकी बातों को सुनता हूँ, मैं इनकी बातों को सुनता हूँ। तो कहा मौला इन तमाम को तूने मकसद अता किए हैं, मुझे क्या दे। फरमाया कि इन तमाम का मैंने तुझे सरदार तो मुकर्रर कर दिया। ये तेरी सरदारी, तेरी इमामत, तेरी खिताबत और क़यामत तक इन तमाम के ऊपर तेरी फजीलत ही है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म की कोई अदा ऐसी नहीं जिसका जिक्र सर के मुबारक बालों से लेकर आपके सरे अक़दस के बालों से लेकर पाँव के नाखिन मुबारक तक हर शय जुदा है, मुनफरिद है, यूनिक है। मैं नासिर को मुबारक, नासिर कोई अमीर आदमी नहीं, अभी मकान लिया है जिस, और इसने दुआ भी हमसे कराई, हमसे प्यार करता है, दुआ के लिए मुझे कहा गया, अभी उसने मकान लिया है। मैं ये समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़, मजदूर आदमी, मजदूर, तो इस मजदूरी से इसने अपने आप को रखा, अपने भाइयों को रखा हुआ है, अपनी वालदा माजिदा को रखा है, अपने घर वालों को रखा है, मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। और सरकार का मीलाद अपने घर में कराया। लोग बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, पैसे वाले, लेकिन जेब में हाथ डालते हुए डरते हैं यार रब के नाम पर खर्च करना पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जो रब के नाम पर खर्च करता है, खुदा की कसम कोई कमी नहीं। मेहमान आ जाए कोई कमी नहीं, मेहमान का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने बारगाह में लिखा। वो मेहमान आ जाए उसे खुलकर खिलाओ,
وہ تمہیں دعائیں دے گا. جب وہ جائے گا اس کے ساتھ مصیبتیں بھی باہر نکلیں. وہ مہمان آپ کے گھر سے جب رخصت ہوتا ہے اللہ ساری مصیبتوں کو بھی باہر نکال دے گا. مہمان کے آنے سے کوئی کمی نہیں. اور پھر جو مہمانوں کا مہمان ہو, کائنات کا پیغمبر ہو, اس کی ولادت کا دن, جشن بہار, جشن ولادت, جشن برتھ ڈے محمد گھر میں منایا جائے, اللہ رب العزت برکتیں ڈالتا ہے. ہمیں اگرچہ وہ برکت نظر نہیں آتی لیکن پریشانیاں دور ہوتی ہیں, تکلیفیں دور ہوتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور. محمد کے نام پر خرچ کرنے والا. آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب سیرت رسول عربی لکھی, بڑی اردو کی مشہور ترین کتاب ہے. اور وہ لکھنے والا مصنف یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دنیا سے چلا گیا تو کسی دوست نے ان سے ملاقات کی, ان ڈریم خواب کے اندر پوچھا حضور بتلاؤ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے. کہا خدا کی قسم کتابیں اور بھی بڑی لکھی ہیں لیکن جو کتاب محمد کی فضیلتوں کے اندر, شان کے اندر, ان کے برتھ ڈے کے اوپر جو میں نے کتاب لکھی ہے, رب نے کہا میں نے اس کتاب کو قبول کر لیا. یہ ان کے ڈپاٹی کے اندر لکھا ہوا. یہ بات جو بک ہے وہ ہمارے پاس آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اور انہوں نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, مرنے کے بعد رب نے کہا نماز روزے زکات چھوڑو ان چیزوں کو, کہا جو میرے محبوب کی شان کے اندر, فضیلت کے اندر جو کتاب لکھی ہے میں نے اسے قبول کر لیا. آج میں نے تجھے وہ مرتبہ دیا ہے. وہ بزرگ جنہوں نے ان کو خواب کے اندر, ڈریم کے اندر دیکھا, کہا کہ زمین و آسمان کے اندر ایک سونے کی کرسی ہے اور اتنی بڑی کرسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان بڑی سی کرسی رکھی ہے. اور اس کرسی کے اوپر میں نے دیکھا کہ علامہ نور بخش توکلی, رائٹر آف دا دس کتاب, وہ یہاں بیٹھے ہوئے اور سونے کا تاج رکھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام لوگ آئے, محبتوں سے آئے, اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. اپنی جیب میں سے مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں, تو بھی دے, تو بھی دے, تو بھی دے, سب دیتے ہیں, وہاں اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن گھر کے اندر تو اس بیچاری نے آپ ہی خرچ کیا ہوگا سارا. تو سب لوگوں کو دعوت دی, ہمیں بھی حکم دیا. ہمارا یہ شاگرد بھی ہے, بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے. تو اس کی والدہ ماجدہ بھی بڑا احترام کرتی ہے کیونکہ گولڈی شریف سے بڑا تعلق ہے, تو سادات سے یہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس کی والدہ کو لمبی عمر عطا کرے, صحت والی دے, اور اللہ اس کے بچوں کو ساری عمر غلامی مصطفیٰ میں گزارے, اور اللہ اس میلاد کو قبول فرمائے. اللہ اولاد والی نعمت عطا فرمائے. اللہ اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے. حاجی صاحب, حاجی مدری صاحب ان کو کہتے ہیں, جو زبان سے نکل جائے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں قدرت کے اپنے بھی فیصلے ہوتے ہیں, لیکن اچھے بندی کی زبان سے چند جملے نکل جائیں, مولا ہو سکتا ہے کبھی رحمت بھی برسا دیتا ہے. تو ختم سی پڑھا جائے. نو ٹائم ہو گیا, میرے گھر میں آپ نے پڑھی, میرے گھر میں دو پڑھے, میرے گھر میں دو پڑھے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا. یہ سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پھیلا کو سلام مصطفیٰ پھیلا.
کے آنے سے یسرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے ہو جہاں کے راج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے ہم عشقوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جشن آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ سعادت مصطفیٰ برکت مصطفیٰ اس گھر کے اندر آمین آمین ہمارے بھائی کے گھر کے اندر مولا کرنا آمین آمین رب الجلال جن محبتوں سے اس بچے نے اپنی جیب میں سے بہت کچھ خرچ کیا مولا تو انہیں قبول فرما سرکار کے صدقہ سے اللہ تو اور آمین سرکار کا میلاد ہی کافی ہوتا ہے لیکن اس 1212 بار درود پاک کلامی مجید فرقانی حمید کمپلیٹڈ جو تلاوت ہوئی ہے وہ 12 ٹائم درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 12,000 ٹائم اور سورہ مزمل 25 ٹائم سورہ یاسین 25 ٹائم سورہ رحمان 25 ٹائم سورہ ملک 25 ٹائم سورہ اخلاص 25 ٹائم اور آیت کریمہ 12,000 اور اسی طرح درود تنجینہ 1200 ٹائم اور درود غوثیہ سبحان اللہ 1200 ٹائم اور اسی طرح درود تاج 1200 ٹائم اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1200 ٹائم ماشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے تمامی احباب اپنے ہاتھوں کو وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب ذو الجلال تیری حبیب کا جشن منائے تو خوش ہوتا ہے تے اپنے رسول کی ولادت پر تو نے خوشیاں خود منائی جبریل کو کہا جنت کو کہا اور جنت معلیٰ کو کہا خوشیاں منائی آج اس رسول اعظم کا جشن اس گھر میں منایا گیا الہی تو قبول اللہ تو قبول اللہ تو قبول رب الجلال جتنا بھی کلمہ کلام پڑھا گیا ذکر و اذکار کیا کلمات طیبات طاہرات پڑھا رب الجلال اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اے مالک روح العزت اپنے محبوب کے صدقہ سے تمام تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین جو بھی اس گھر میں اللہ جشن منایا گیا جتنا کلمہ کلام پڑھ گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس پیغمبر کا جشن آج اس گھر میں منایا گیا اس کی بارگاہ ایک تصویر پیش کرتے اللہ اس کے صدقہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو پیش کرتے ہیں حضور کے صحابہ کو پیش کرتے ہیں صحابیات کو پیش کرتے ہیں ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں اللہ نبی مقرم شفیع معظم کا صدقہ رب الجلال اس کے ناصر صاحب کے خاندان کے جو افراد فوت ہو چکے ہیں بالخصوص ان کے والد گرامی اور ان کے آباء و اجداد میں سے دادا دادی نانا نانی ان کی والدہ ماجدہ کے خاندان سے جتنے بھی افراد فوت ہو چکے ہیں ہماری بہن کے رب ذوالجلال ان تمام کی مغفرت آمین ان تمام کو جنت میں بلند ترین مقام اللہ جشن ولادت مصطفیٰ کا صدقہ اور ان کے والد گرامی جو حضور سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مرید ہیں رب ذوالجلال ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا اور انہوں نے اپنے پیچھے جو نیک اولاد چھوڑی ہے جو آج سرکار کا جشن منا رہی ہے پیسے ضائع نہیں کیے جتنے پیسے بچائے سرکار کے نام پر خرچ کیے بڑی بات یہ ہوتی ہے نوجوان بچے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں اور اس نے پیسوں کو ضائع نہیں کیا تھوڑے تھوڑے جوڑ کر سرکار کے نام پر خرچ کیے مولا زندگی بھر کسی کی محتاجی نہ اللہ زندگی بھر کسی کی محتاجی نہ اللہ ان کی والدہ کا سایہ تا دیر اپنے خاندان ان کی بیماریوں کو دور رب ذوالجلال
ان کے گھر میں جس چیز کی کمی ہے اللہ اس کمی کو آج ولادت مصطفیٰ کا صدقہ اس کمی کو دور فرما، ایک ایسا پھول ان کو عطا فرما جس کی خوشبو جو ہے تا دیر یہ سونگتے رہے اور وہ اچھا خوشبو ہو، صالح ہو، مالک رب العزت ان کو وہ عطا فرما، سرکار کی ولادت کا صدقہ، سرکار کی آمد کا صدقہ، رحمت دو جہاں کا صدقہ، الہی اس گھر کو خوشیوں سے معمول فرما۔ اللہ جتنے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اس بابرکت میلاد مصطفیٰ کے اندر شریک ہوئے، اللہ ہر ایک کی دلی مرادیں کو نیک حاجات پوری فرما، نیک آرزو کو پورا فرما، مالک رب العزت کوئی خالی نہ جائے، کوئی خالی نہ جائے، اے رب ذوالجلال تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مدنی صاحب ہماری سب لوگوں کی احترام والے اور ان کی گھروں کے اندر جو تکلیف ہے، ویسے تو مالک رب العزت جو بہتر کرتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی سوچ نہیں، یہ امتحانات نیک لوگوں پر آتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام زمانے تک بیمار رہے، زمانے تک بیمار رہے، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت وہ ان کے گھر والوں کی تمام بیماریوں کا اللہ سب کو صحت کاملہ شافی عطا فرما، مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہر ایک کی مرادیں پوری فرما، اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو مولا خالی نہ مو، مولا تو خالی نہ مو، اللہ تو خالی نہ مو، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دعا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دعا، الہی اول و آخر خیر، ظاہر و باطن خیر۔ یہ بھائی آپس کے اندر بھی بڑا پیار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، تو بڑے زمانے سے میں جانتا ہوں، تو اللہ آپس میں اور پیار عطا فرما، یونٹی رکھنے کی توفیق عطا فرما، والدہ کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علی حبیبہ ناصر صاحب بہت بہت مبارک ہے، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو یہ مبارکبادیاں کسی اور جگہ نہیں مل رہی ہے، دولت بڑی دنیا کماتی ہے۔